खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरे अजीज़ो आप सबकी सलामती हो। वेलकम ऑन फ्रीडम इन क्राइस्ट प्रोग्राम के अंदर मेरे अजीज़ो मैं आपको खुद शामदीद कहता हूँ और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ इस चैनल के ज़रिए से खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं। और इसके लिए मैं अपने प्यारे भाई खुदा के खादम खुदा के सूरमा पास्टर आसिफ मुखर साहब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, जिन्होंने एक दफ़ा फिर मौका दिया और मदऊ किया ताकि मैं आऊं और खुदा के पैगाम को आप लोगों तक इस चैनल के थ्रू शेयर कर सकूं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, क्योंकि आज का दिन खुदावंद का दिन है और खुदावंद का दिन नजात का दिन है। और आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोग जो है पाम संडे को बड़ी खुशी और खुर्मी के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लोग चर्चिस को, गलियों को खजूर की डालियों, जैतून की डालियों से सजाते हैं। और आज भी अगर हम बनी इस्राएल कौम के अंदर यरूशलेम के अंदर देखें तो लोग सलीबों को उठाए और खजूर की डालियों को लहराते हुए जो है वो यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हुए नजर आते हैं, जो कि इस बात का इजहार है कि किस तरह से यीशु मसीह जो है वो उस दिन आज से तकरीबन 2000 साल पहले जो है किस तरह से यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए। और ना सिर्फ यरूशलेम के अंदर इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि दुनिया के अंदर जहां जहां भी यीशु मसीह के फॉलोअर्स और उसके शागिर्द और जो उसको अपना पैरोकार, अपना मॉडल, अपना मुनज्जी, अपना खुदावंद जानते और मानते हैं, वो खुशी के साथ और जुलूस की सूरत में और नारे लगाते हुए इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि इस बात का इजहार है कि हमारा यीशु जिंदा है और वो बहुत जल्द अपने लोगों को लेने आने वाला है। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस पैगाम पे हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह जो है वो क्यों यरूशलेम में आए और उनके आने के क्या क्या मकासद थे, वो मशरकी दरवाज़ा से क्यों दाखिल हुए। तो इन तमाम बातों को आज हम एड्रेस करेंगे और इन पर गौर करेंगे और इनको सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और बाइबल मुकद्दस हमारी मदद करती है यूहन्ना की इंजील 19वें बाब के अंदर, फिर मत्ती की इंजील 21 बाब के अंदर और लूका की इंजील 19वें बाब के अंदर हमें इस ताल्लुक से तालीम मिलती है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि किस तरह से यीशु मसीह बैतनिया में जुम्मा की रोज आए और उन्होंने वहां पर लाजर को जिंदा किया। और हफ्ते के रोज वो शमाउन कोड़ी के हाथ गए और वहां पर उन्होंने दावत खाई। लेकिन वहां पर एक बड़ा जबरदस्त काम हमें होता हुआ नजर आता है कि वहां पर एक औरत जिसका नाम मरियम है, यीशु मसीह पर जो है अपना महंगा इतर जो है वो डालती हुई में नजर आती है कि किस तरह से वो जो है अपने बालों से उनके पांव को पोंछ दी है आंसू बहाते हुए, और जो कि दो बातों की बहुत बड़ी निशानदेही करती है। एक तौबा की अलामत और दूसरा वो यीशु की मौत की तैयारी जो है वो करती हुई हमें वहां पर नजर आती है। और वहां से फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह शुभ सवेरे बैतनिया से यरूशलेम की जानिब रवाना हुए और ये सफर उन्होंने पैदल जो है वो तय किया। और फासला चंद मीलों का था, और चूंकि लोग यीशु को देखने के मुश्ताक थे जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया था, तो एक बड़ी भीड़ को जो है हम यीशु मसीह के पीछे आता हुआ देखते हैं। और चलने से पहले उसने अपने शागिर्दों को अलग किया और उनको तीसरी बार अपने मरने के ताल्लुक से खबर दी, जिसका जिक्र हम
متی کی انجیل 20 باب کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یسوع مسیح نے متی کی انجیل 16 باب کے اندر 2 بار اپنے مرنے کی خبر جو تھی وہ اپنے شاگردوں کو دی تھی، لیکن لوگوں نے 2 بار انہیں مارنے کی کوشش کی، سنسار کرنا چاہا، لیکن دونوں دفعہ وہ وہاں سے خود کو بچا کر وہاں سے نکل گئے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے چلتے راہ میں زبدی کی بیوی نے خود غرضی کی خواہش سے کہ یسوع مسیح سے پوچھا کہ جب تیری بادشاہی آئے تو میرے دونوں بیٹوں یوحنا اور یعقوب کو اپنے دائیں بٹھانا اور اسے بائیں بٹھانا۔ یسوع مسیح نے اسے صاف جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح تھوڑی دور آگے بڑھے تو یرو کے کنارے انہوں نے 2 جو اندھے تھے ان کو شفا دی۔ پھر آگے چل کے 2 شاگردوں کو انہوں نے اپنے سامنے والے گاؤں میں یہ کہہ کر بھیجا کہ وہاں پر جاؤ اور تمہیں وہاں پر ایک گدھی کا بچہ جو ہے وہ بندھا ہوا ملے گا، تم اسے میرے لیے کھول کر لے آؤ، اور اگر کوئی پوچھے اسے بتانا کو کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم غور کر سکتے ہیں کس طرح سے ایک بڑا سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یسوع المسیح مشرقی دروازہ سے کیوں داخل ہوئے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت کے اندر یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا، اور جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کہلاتا ہے بیت پگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کہلاتا ہے، اور چونکہ قدیم زمانہ سے ہی اس پہاڑ کو زیتون کا نام دیا گیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ اس پہاڑ کے اوپر بڑے بڑے جو گھنے درخت ہیں زیتون کے وہ موجود تھے، جس کی وجہ سے اس کو زیتون کا پہاڑ کہا جاتا تھا۔ اور یہ پہاڑ تقریباً 1 میل لمبا اور تقریباً یروشلم سے 2 میل مشرق کی طرف واقع ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسی پہاڑ سے یسوع المسیح نے صعود بھی فرمایا، جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے اسی پہاڑ پر یسوع مسیح پھر دوبارہ واپس آئیں گے۔ زکریا 14 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور مشرقی دروازے سے یسوع مسیح کی آمد کا سب سے بڑا مقصد جو ہے، جو بھید جو یہاں پر چھپا ہوا ہے، کھلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہ پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر اس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس گناہ کے سبب سے اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور مشرق کی جانب وہ راہ جو زندگی کے درخت کو جاتی ہے، اس پر کروبیوں کا پہرا لگا دیا گیا کہ کوئی شخص اب اس تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔ لیکن جب مسیح خداوند مشرقی دروازے سے داخل ہو کر کلوری کے مقام پر اپنی جان سے نسلی انسانی کے گناہوں کی قیمت ادا کرتے ہیں، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہیکل کا پردہ جو ہے وہ 2 حصے ہو جاتا ہے، اور اس ہیکل کے پردہ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کروبی نقش ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سردار کاہن جو تھا، جو سال میں قربانی کو چڑھاتا خداوند کے لیے، اور وہ پاک ترین مقام یعنی پردہ کے اس پار جاتا اور منصوبہ کو پورا کر دیا، تو وہ راستہ ہم سب کے لیے کھل گیا۔ ہیلیلویا! اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک بڑا بھید جو ہے یہاں پر ہمیں کھلتا ہوا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس نے، کہ جس طرح سے سردار کاہن جو تھا وہ خون لیتا اور وہاں پر پاک ترین مقام کے اندر جا کر چھڑکتا، یسوع المسیح اپنا ہی خون لے کر باپ کے پاس گیا اور میری اور آپ کی ابدی خلاصی اس نے گناہوں سے کروائی ہے۔
جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہر کوئی مسیح یسوع پر ایمان لا کر حیات کے درخت یعنی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کے درخت تک جو ہے وہ رسائی کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک نبوتی نشان ہے جس کا ذکر حزقیل 47 باب اس کی پہلی آیت اور پھر حزقیل کی کتاب 44 باب اس کی پہلی 2 آیات کے اندر آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا کہ کس طرح سے خدا کا جلال یا حضوری اسی دروازہ سے داخل ہوگی۔ اور مشرقی دروازہ یروشلم کے مقدس ہیکل کی طرف کھلتا تھا اور عبرانی روایت میں مسیحا کا دروازہ مانا جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ جب یروشلم کے اندر ہمارا منجی، ہمارا خداوند مشرقی دروازہ سے داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے پیچھے کیا مقاصد موجود ہے اور پائے جاتے ہیں۔ اور یسوع نے اس دروازہ سے داخل ہو کر ظاہر کیا کہ وہ نبوت کے مطابق وعدہ شدہ مسیحا ہے اور خدا کی نجات اور جلال کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہاللویا! یہ دروازہ مشرق کی طرف کھلتا ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جو بائبل میں اکثر روشنی، نجات اور خدا کی آمد کی علامت ہے، جس کا ذکر ملاکی کی کتاب 4 باب اور اس کی 2 آیت کے اندر میں ملتا ہے۔ اور یسوع کا دروازے سے داخل ہونا اس بات کا اظہار بھی ہے کہ وہ دنیا کی روشنی ہے جو اندھیروں میں امید کو نسل انسانی کے لیے لے کر آیا ہے۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نجات ہمیشہ خدا کے مقرر کردہ راستے سے آتی ہے، انسان کے منصوبہ سے نہیں۔ یسوع نے صحیح وقت پر اور دروازہ کو جو ہے خداوند کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا، اسے منتخب کیا۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے منصوبے ہمیشہ کامل اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ چند باتیں، اس کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چند باتیں تاکہ ہم سمجھیں اور جانیں۔ دوسرا بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ گدھے پر ہی سوار ہو کر کیوں گئے؟ تو میرے عزیزو، یسوع کا یروشلم میں گدھے پر سوار ہونا نبوت کی تکمیل ہے، جس کا ذکر ہمیں زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر ملتا ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اور اے دکھتے یروشلم للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ ہاللویا! وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حلیم اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہاللویا! میرے عزیزو، قدیم زمانہ میں بادشاہ عام طور پر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تاکہ اپنی طاقت اور فتح کو لوگوں کو دکھائیں، لیکن یسوع کا گدھے پر سوار ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ خدا کی بادشاہی تشدد یا سیاسی طاقت سے نہیں، بلکہ روحانی نجات، امن اور خدمت سے آتی ہے، اور اس کا ظاہری ثبوت خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے۔ اور میرے عزیزو، اس وقت بہت سے یہودی ایک مسلح مسیحا کی توقع رکھتے تھے جو کہ آئے اور رومیوں کو ان کی حکومت سے ہٹا ڈالے۔ میرے عزیزو، یسوع جان کر ایک عاجزانہ جانور کو انہوں نے منتخب کیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ خدا کی نجات انسانی توقعات سے مختلف طریقے سے آتی ہے، اور یہ عمل بتاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی روحانی، عاجزانہ اور انسانیت کی خدمت پر مبنی ہے۔ خدا عاجز چیزوں سے بڑے کام کرتا ہے، اور آج اس ماڈرن زمانہ کے اندر لوگوں نے یہاں تک اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ جو گدھا ہے، جب آپ اس کے بدن کے اوپر دیکھیں گے تو ایک کراس کا نشان بھی آپ کو بنا ہوا نظر آئے گا۔ تو بہت سارے لوگ بائبل سکالرز اس بات پر بھی بلیو کرتے ہیں کہ یسوع المسیح اس لیے وہ اس گدھا پر سوار ہوا کیونکہ وہ جو تھا یروشلم میں آ کر اس صلیب کو بھی اٹھائے گا جو نسل انسانی کے لیے آنے والے وقت کے لیے ایک نجات دہندہ کے سبب سے ظاہر کرے گا۔ اس نے ظاہر کیا بھی،
اور جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر کچھ منفرد، کچھ جداگانہ چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے کپڑوں کو، چادروں کو اور کھجور کی ڈالیوں کو نیچے بچھا دیتے ہیں اور اسے لہراتے ہیں، اور یہاں پر کھجور کی ڈالیوں کا پیغام بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اور اب ہم غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو کھجور کی ڈالیاں ہوتی تھیں عموماً جو ہے بادشاہوں کے استقبال کے لیے، جو حقیقی رہنما ہو اور جو حقیقی بادشاہ ہو اس کے آگے بچھائی جاتی تھی۔ اور میرے عزیزو، کہیں نہ کہیں وہاں پر موجود لوگوں نے یسوع کو اپنا بادشاہ قبول کیا، بلکہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، وہ جب وہاں پر داخل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ڈالیاں تھی جنہیں عید قیام کے آخری دن مصباح کے گردا گرد 7 چکر لگاتے ہوئے استعمال۔ اور میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ہم گدھا کے تعلق سے اس بھید کو جانے اور سمجھے کہ جو بادشاہ ہوتے تھے جب جنگ کرنے کے لیے وہ آتے تو وہ گھوڑے کا استعمال کرتے تھے، لیکن ہمارا خداوند، ہمارا منجی جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آیا، کیونکہ وہ جنگ کرنے نہیں بلکہ صلح کرانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس نے اس جانور کو استعمال کیا جو کہ کہیں نہ کہیں حلیمی اور فوتنی اور صلح کا پیغام دیتا ہے کہ یسوع مسیح کے یروشلم میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر سے نسل انسانی کی جو ملاقات یا صلح ہے باپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ کروا سکے۔ اس لیے یہ ایک بھید ہے جس کا ہم سب کی زندگیوں میں کھلنا بڑا ہی ضروری اور لازمی بات ہے۔ اس طرح میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح جو یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کپڑوں اور چادروں کو کھجور کی ڈالیاں پھر لیے ہوئے اسے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور کئی لوگ کھجور کی ڈالیوں کو لہراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں کھجور کی ڈالیوں کی ایک بڑی اہمیت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے کھجور کی ڈالیاں عمومی طور پر بادشاہوں کے استقبال کے لیے، اور جو حقیقی رہنما ہوتا تھا اور جو حقیقی بادشاہ ہوتا تھا اس کے آنے میں لوگ بچھاتے اور لہراتے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے جو ہمیں ان حالات سے، واقعات سے جو ہے وہ باہر نکالے گا۔ اور کہیں نہ کہیں یہ سارا عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت میں موجود لوگ اسے اپنا بادشاہ قبول کر چکے تھے، لیکن وہ اب تک اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا بھی ہے۔ ہاللویا! اور یہاں پر ہم جان سکتے ہیں کہ یہ وہی ڈالیاں تھیں جنہیں عید قیام کے آخری دن مصباح کے گردا گرد 7 چکر لگاتے ہوئے استعمال کیا جاتا تھا، اور انہی ڈالیوں کو مسیح کے آنے پر انہوں نے اس کا استعمال بھی کیا اور اسے بچھایا بھی اس کے نیچے۔ اور کھجور کی ڈالیاں عید قیام کے موقع پر جھونپڑیوں کے لیے بھی جھونپڑیوں کو تیار کرنے کے لیے بھی استعمال میں لائی جاتی تھی، جس کا ذکر نہمیہ 8 باب اس کی 15ویں آیت کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور کھجور کی ڈالیاں بنی اسرائیل قوم میں ہمیشہ خوشی اور خرمی کی علامت رہی، اور یہاں تک کہ ہوتا کیا تھا کہ جب بادشاہ جنگ جیت کر آتے تو جب وہ شہر میں داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے وہ کھجور کی ڈالیاں لیتے اور انہیں لہراتے تھے، جو اس بات کی نشاندہی ہوتی تھی، اس بات کا نشان ہوتا تھا کہ انہوں نے جنگ فتح کر لی ہے۔ اور یہاں پر جب یسوع مسیح داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کھجور کی ڈالیوں کو لہرا رہے ہیں، جو اس بات کو کھول دیتے ہیں کہ یسوع المسیح نے روحانی طور پر اس جگہ میں داخل ہو کر اس جنگ کو فتح کر لیا۔ ہاللویا! میرے عزیزو، پھر جنگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فتح مندی کا بڑا نشان تھا، اور یسوع مسیح نے کے داخلے پر اس بات کا اظہار ہمیں اس فتح مندی کے نشان کے طور پر بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پر
وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم وہاں پر غور کر سکتے ہیں تو ایک بڑا جلوس جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت میں یروشلم کے اندر تقریباً 27 لاکھ لوگ جو تھے وہ موجود تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے عید قیام کے آخری دن تھے اور عید فصح شروع ہونے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی زندہ ہوئے لازر کو اور زندہ کرنے والے یسوع کو لوگ دیکھنے کے منتظر تھے، اور اس جلوس میں نعروں سے آوازیں بلند ہوتی رہیں، اور وہ آوازیں بلند اس طرح سے ہو رہی تھی کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا، ہاللویا۔ اس طرح کے نعرے جو ہے وہ وہاں پر گونجتے اور بلند ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہ ہمیں ان نعروں سے آوازوں کو بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جنہوں نے وہاں پر موجود فقی فریسیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پریشان ہو گئے اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اور انہوں نے جب ان نعروں کو سنا تو ان کی زندگی کے اندر ایک بڑا ایسا کام ہوا کہ انہوں نے بھیڑ کے لوگوں سے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو وہاں پر ایک پیغام پھر ہمیں ملتا ہے کہ یہ گلیل کی ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو ہمیں اس بات سے سمجھ ملتی ہے کہ کس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہاں پر نعرے لگانا اور یسوع کے بارے میں جاننا اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور ان کا اس بات کو بلند کرنا، نعروں کو بلند کرنا اور اس بات کا اظہار کرنا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا، یہی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے اور ہمیں اب بچا سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ہم یہاں پر غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت میں جو لوگ تھے، زبور 118 اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیات کو جو تھے وہ بولتے تھے، گاتے تھے، نعروں کی صورت میں بلند کرتے تھے، اور عید قیام پر بچہ زبانی یاد کرتا تھا اور مذہبی جلوسوں میں وہ گایا کرتے تھے۔ اور جب ان نعروں کی آواز بلند ہوتی ہے تو فقی اور فریسیوں کی برداشت سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے، اور انہوں نے یسوع سے کہا کہ تو انہیں چپ کروا۔ تب میرے عزیزو یسوع نے کہا اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ ہاللویا۔ سو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع کی ستائش تو کائنات کا ایک ایک پتا، چرند پرند، پیڑ پودے، ندیاں، سمندر، پہاڑ سب کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ تو جب انہیں کہا گیا انہیں چپ کروا تو پھر یسوع نے کہا کہ اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ ہاللویا۔ آپ اندازہ کریں کس طرح سے یسوع مسیح نے اپنی اس بھید کی باتوں کو ان کی زندگی پر کھولا، لیکن وہ اس بات کو نہ جانے۔ اور کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ کس طرح سے لکھا ہے 39ویں آیت کے اندر کہ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں جب وہ نزدیک آ کر شہر کو دیکھا اس نے تو وہ یروشلم کو دیکھ کر رو پڑا، اور لکھا ہے کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی تھی۔ میرے عزیزو یہ وہی یروشلم ہے جو نبیوں کو قتل کرتا آیا ہے، اور یسوع مسیح کا اس بات کا اظہار کرنا اور یروشلم کو دیکھ کر رونا، کیونکہ یسوع مسیح اس بات سے واقف تھے، جانتے تھے کہ آنے والے وقت کے اندر
यरूशलेम की जो हैकल है वो तबाह बर्बाद कर दी जाएगी और पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। क्योंकि हुआ क्या, जब जनरल टाइटस ने 70 AD के अंदर हमला करके हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया, तो पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहने की एक बड़ी वजह वहां पर नजर आती है कि हैकल के पत्थरों के अंदर भी सोना जड़ा हुआ था। और लोगों ने जब लूट मार की तो उन्होंने उस सोने को निकालने के लिए जो है वो पत्थरों को भी हिला डाला, तोड़ फोड़ की, और इसलिए वो नबूवत में पूरी होती हुई नजर आती है कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और आज हम देखते हैं कि एक ही दीवार जो है वो अब तक कायम है, जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है, जिस पर हाथ रख के आज भी वो लोग जो है वो दुआ करते हैं। सो मेरे जो बहुत सी भेद की बातें हैं, आगे हम चल के देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह हैकल के अंदर गए और हैकल के अंदर उन्होंने देखा कि किस तरह से बड़ी लूटमार जो है वो चल रही है। और अगर हम मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब पर गौर करें तो लिखा है कि और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा कि लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखा है। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम गौर करेंगे तो आपको ये बातें पूरी और जाहिर होती हुई भी नजर आएंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ऐसे लोगों से बचें, ऐसे माहौल से बाज आएं और पाम संडे की हकीकत से वाकिफ हो, जानें और समझें और सीखें कि यीशु मसीह का यरूशलेम में आने का क्या मकसद था, वो क्यों आया और इसके पीछे क्या कुछ जो है वो पिन्हा और छुपा हुआ है। आखिर में मैं जो पाम संडे की ताल्लुक से जो अहमियत है उसके लिए उसकी तरफ से चंद बातों को जो है वो आपके साथ जाहिर करूंगा, शेयर करूंगा कि किस तरह से हमें ये मानना है कि यीशु मसीह ही खुदा का बरा है। क्योंकि यीशु मसीह मैं सिर्फ बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि फसा के बरा के तौर पर भी हमें वहां पर दाखिल होते हुए नजर आते हैं। और पुराने आदनामा की वो कुर्बानियों का मसील है और रजा कराना तौर पर अलानिया गुनाहों के लिए मरने के लिए सरदार काहिनों और बेशरा लोगों के हवाले किया जाता है। हमें गधी के बच्चे के मालिक की तरह अपना सब कुछ यीशु मसीह को देना है। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। हमने अपना बेस्ट करना है, क्योंकि मालिक ने यह फरमाया कि उन्हें जाके बता दो कि उस्ताद को उसकी जरूरत है। आज न जाने कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी खुदावंद को जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, वो आपकी जिंदगी, आपका वक़्त, आपका घराना, शहर, मुल्क, उम्मतें, कौमें सब खुदावंद के लिए हैं। इसलिए अपनी अपनी जिंदगी पर निगाह करें कि हम अपने खुदावंद को क्या दे सकते हैं। और हम यहां पर फिर सीख सकते हैं कि हमें शागिर्दों की तरह उसकी मर्जी को पूरा करना है और मसीह की हम्दो सताइश और प्रस्तिश करनी है। जिस तरह से बच्चे जो थे उन्होंने यीशु मसीह की जो है प्रस्तिश को कामिल किया और एक बड़ा जलाल वहां पर खुदावंद की तरफ से जाहिर हुआ। और आखिर में मैं आखिरी दो बातें करूंगा कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से मरियम बीमार था, लाजर की इमारत अपना घर यीशु को देते और खिदमत करने वाले का ख्याल रखते थे। हमने भी ऐसा करना है और इन्हें अखलाकी और मुआशी तौर पर सपोर्ट मिलती थी और दी जाती थी। और हमें जलने और हसद करने वालों की परवाह नहीं करनी, बल्कि अपने काम में लगे रहना है। कि आपको यहाँ पर बड़े मजहबी ठेकेदार, बड़े फक्की फरीसियों की शक्ल में कई तरह के लोगों का सामना होगा और होता भी है, लेकिन हमने ऐसे हसद और नफरत करने वाले लोगों पर निगाह नहीं करनी, बल्कि उस कौल को, उस मर्जी को जो खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर रखता है आपने गौर करना है, निगाह रखानी है, ताकि आप बाप की उस मर्जी को पूरा कर सके जिस मर्जी को पूरा करने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह उस यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, ताकि गलगत्ता के मकाम पर सलीब पर कुर्बान होकर वो नस्ल इंसानी के लिए जो है वो
गुनाहों का बंदोबस्त कर सके, कफारा दे सके और हमें निजात दे सके। मेरे अज़ीज़ों, हकीकी और रूहानी तौर पर हमने पाम संडे को सेलिब्रेट करना है ताकि हम खुदावंद की सताइश और प्रस्तिश भी कर सके और उसकी मुनादी भी करते हुए औरों को भी मसीह के बदन का हिस्सा बना सके। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आज तक आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो उसको अपना मुनज्जी और खुदावंद कबूल करे, क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया है, उसने आपको बचाया और छुड़ाया है। और यही पैगाम है, चाहे वो पाम संडे है, चाहे वो कोई भी दिन है। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे और हम सबको तौफीक दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। नहायत ही मेहरबान जिंदा वफादार आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद के लिए, उस फिदिया और कफारा के लिए, उसके खून बहाने के लिए। यकीनन उसके खून बहाने के वसीला से हम बचाए और छुड़ाए गए हैं। ए खुदावंद, तेरा कवी और कादिर हाथ सुनने वाले तमाम लोगों पर बढ़ा रहे हैं खुदावंद। और सबसे बढ़कर मैं तेरे खादम के लिए, तेरे सूरमा के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मिसेस बच्चों के लिए, सारी कलीसिया के लिए तेरी बरकत और सलामती चाहता हूँ। तो अपने बंदा की हदूद को और ज्यादा बढ़ाए खुदावंद, मशरिक मगरिब शमाल जनूब चारों तरफ को बढ़ती जाए और तेरा हाथ हमेशा उस पर बढ़ा रहे। उन्हें छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु नासरी के नाम से और उसी के वसीला से। आमीन, आमीन, आमीन। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग फ्रीडम इन क्राइस्ट प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।